نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، مہمان خصوصی، بزم اقبال چشمہ کے عہدیداران، خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب، یہ مجلس اور اس میں آنا میرے لیے بہت ہی مسرت کا اور افتخار کا لمحہ ہے۔ جب انجینئر عنایت علی صاحب نے حکم فرمایا اور دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی، تو وہی مصرع میرے ذہن میں آیا جس پہ جناب پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا کہ علامہ نے کہا تھا، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ کہ یہاں پہ چشمہ میں جو اٹامک انرجی کمیشن کی جو بھی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں پہ ذرے کا دل ہی نہیں چیرا جاتا، بندوں کے دلوں کا اہتمام اور ان کو سنوارنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اور اقبال کا تذکرہ ہمارے دلوں کی آبیاری ہے، ہمارے دلوں کو منور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جب انجینئر عنایت علی صاحب نے اپنی کتاب اسفار اقبال دی اور یہاں پہ ہم نے عارف نظامی صاحب کی باتیں بھی سنی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سائنس کے لوگ اور انجینئرز بھی ایسا علمی اور ادبی ذوق اور شوق رکھتے ہیں کہ کہنے کو یہ جی چاہ رہا ہے کہ ایسی چنگاریاں بھی یارب ایٹم کی خاکستر میں ہیں۔ کہ عام طور پہ جو علمی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہی پڑھنے لکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی تصنیف و تالیف اور علمی ذوق اور اس طرح کا علمی اظہار، با مقصد اور میچور علمی اظہار بڑی مشکل سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ماحول میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ بچوں سے کلام سنا، تلاوت سنی، اور خصوصاً جو چشمہ روشنی اسکول کے بچوں سے ہم نے سنا، یہ سب کچھ اپنی نسل نو کو سنوارنے کا سامان ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہماری اقبال مندی اقبال کے ساتھ ہے۔ ہم اگر کوئی چہرہ رکھتے ہیں، کوئی پہچان رکھتے ہیں، تو اس کی بنیاد اقبال ہے۔ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں بننے کے بعد سے اب تک، تو دو ایسی شخصیات ہیں جس پہ الحمدللہ یہ قوم متحد اور متفق رہی ہے اور ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال۔ لیکن ایک فرق کے ساتھ، حاضرین گرامی، فرق یہ ہے کہ اقبال اور قائد اعظم پہ یہ قوم متفق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قائد اعظم کا تشخص، قائد اعظم کا وجود، قائد اعظم کا تسلسل پاکستان کے ساتھ ہے۔ آج ڈھاکہ میں شاید قائد اعظم کو اس طرح نہیں جانا جاتا جس طرح پاکستان میں یہاں پہ جانا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا تشخص، پاکستان کی بقا اور پاکستان کا تسلسل اقبال کے ساتھ ہے۔ اقبال ان سب چیزوں سے بلند ہے، اور جب آپ اقبال کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ اپنی اقبال مندی کو، اپنے مقدر کو، اپنے مستقبل کو انشور کرتے ہیں، اس کو یقینی بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے دین کا فہم حاصل کرنا ہے، اپنی تاریخ کے شعور کو آگے منتقل کرنا ہے، اپنی نئی نسل کے کریکٹر کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کا راستہ اقبال کی فکر کو سمجھنا ہے، اقبال کی فکر کو عام کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے مستقبل کو اس انداز سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے جس کے لیے یہ ملک بنا، جس مقصد کے لیے اس ملک کو وجود دیا گیا۔ حاضرین گرامی، اقبال کا تذکرہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب نے بہت سی جو اس کی ڈائمینشنز ہیں اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور ان کی گفتگو کا ایک بڑا امتیازی پہلو یہ کہ وہ صرف علمی باتیں نہیں تھیں، عملی باتیں تھیں۔ انہوں نے زندگی کے عملی حقائق سے، زندگی کے عملی واقعات سے ہمارے سامنے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ اقبال ہمارے لیے کیوں ناگزیر ہے۔ اگر آپ اقبال کو سمجھ لیتے ہیں، اقبال کا فہم حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ اپنی تاریخ کو سمجھ لیتے ہیں، اپنی روایت کو سمجھ لیتے ہیں، اپنے دین کو سمجھ لیتے ہیں،
آپ کو اپنی ہدایت کے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کے بنیادی سرچشمے قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اسلوب مل جاتا ہے، ایک اپروچ مل جاتی ہے، اور زندگی کے بارے میں آپ کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، اگر آپ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، فارسی شاعری ہے، اردو شاعری ہے، واحد اقبال ہیں ہماری تاریخ کے جنہوں نے اپنے زمانے تک کی ساری دانش کو اپنی شاعری میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ 7 زبانوں کی جو حکمت ہے، عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، جرمن ہے، انگریزی ہے، سنسکرت ہے، 7 زبانوں کی جو حکمت ہے اس کو علامہ نے اپنی شاعری میں اس انداز سے بیان کر دیا ہے کہ آپ جان لیتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو کیا دانش چاہیے تھی اور اس دانش سے کس طرح منور ہو کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی صورتحال اقبال کی نثر کی ہے کہ علامہ نے اپنی نثر میں بھی اس زمانے کے سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ اس دور کے جو چیلنجز ہیں، اس دور کے جو مسائل ہیں، ان کو اقبال نے ہمارے سامنے کھولا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر دور کوئی مسئلہ لے کے آیا ہے، دین کے لیے، دین کے دعوے داروں کے لیے، دین پر چلنے والوں کے لیے، ایمان کے علمبرداروں کے لیے، ہر دور کی دانش کوئی مسئلہ لے کے آئی ہے۔ جو علامہ کا زمانہ ہے، اگر آپ اس زمانے کو دیکھیں تو یہ سائنس کے غلبے کا زمانہ ہے، جس میں چیلنج یہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ صرف وہی بات تسلیم کرنی ہے جس کو آپ کی عقل مانتی ہو، جس کو آپ کے حواس مشاہدہ کر سکتے ہوں۔ جو بات آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں آتی، آپ کے حواس کے اندر نہیں آتی، وہ ناقابل قبول ہے۔ علامہ نے اس چیلنج کو ریسپونڈ کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے، اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں آرگومنٹ دیا ہے، ہمیں دلیل دی ہے۔ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ کہ آج کا جو میرا استاد ہے مغرب کا، آج کا جو میرا مغرب کا فلسفی ہے، مغرب کا دانشور ہے، مجھے یہ سکھا رہا ہے وہ زمانے گزر گئے جب نظر نہ آنے والے خدا کو مانا جاتا تھا۔ سائنس نے عقائد کے شیشے کو، عقائد کی عمارت کو کرچی کرچی کر دیا ہے، پاش پاش کر دیا، توڑ دیا ہے۔ اقبال نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے رد میں ہمیں آرگومنٹ فراہم کیا ہے۔ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، اقبال کی نثر کو دیکھیں، آپ کو ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں جو جوابات آج کے ذہن کو چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم اقبال کی فکر سے آگہی کا وہ اہتمام نہ کر سکے جو اہتمام درکار تھا۔ نہ ہم نے شعوری طور پہ اقبال کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا، نہ نظام تعلیم کا حصہ بنایا، نہ نظام تربیت کا حصہ بنایا، اور اس کے باوجود اقبال زندہ ہے کیونکہ اقبال کی فکر اتنی قوی ہے، اس کے مسائل اتنے قوی ہیں اقبال کی فکر کے کہ وہ باوجود دبانے کے دبایا نہیں جا سکا، باوجود نظر انداز کرنے کے نظر انداز نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر ہم نے دین کے اوپر اپنے شرع صدر کو پیدا کرنا ہے، اپنی استقامت کو بحال رکھنا ہے، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو حاضرین مجلس ہم نے پھر اقبال کو سمجھنا ہے۔ علامہ کی جو خطبات ہیں، علامہ کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ علامہ کی فکر کا وہ منظم اظہار ہے جہاں پہ آپ کو آج کے دور کے سوالات کا جواب ملتے ہیں۔ خدا کا اقرار ہم کیوں کریں؟ وہی کیوں ضروری ہے؟ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، زندگی مرنے پہ ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا اس کائنات میں مقام کیا ہے؟ مذہب کی اہمیت کیا ہے؟ قانون اسلام کیوں ابدی ہے؟ قانون اسلام، اسلام کا نظام حیات مسلمانوں کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے، کیسے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اقبال نے ریکنسٹرکشن میں دے رکھے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ کتاب آج بھی ان لوگوں میں اجنبی ہے
جن کے لیے علامہ نے یہ کتاب کہی اور لکھی۔ علامہ کی زندگی میں مغرب سے کچھ لوگ علامہ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں اس کتاب کا ہم دوسری زبان میں ترجمہ کریں۔ علامہ رو پڑے کہ جن کے لیے میں نے لکھا ہے ان کو اس کا فکر ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، اور جن کے لیے نہیں لکھا وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ علامہ نے ایک موقع پہ کہا اگر یہ کتاب میں نے ہارون رشید کے زمانے میں لکھی ہوتی تو اس کتاب کو مجھے سونے کے ساتھ تولا جاتا، لیکن ہم اس کتاب کے کانٹینٹ سے، اس کتاب کے مضامین سے آشنا نہ ہو سکے۔ حاضرین مجلس، جب علامہ نے یہ خطبات اپنی زندگی میں دیے مدراس میں، علی گڑھ میں، مختلف مقامات پہ، تو بڑا اور جب اقبال لاہور واپس آئے تو اہل لاہور کے بڑے چنیدہ اہل دانش، اہل علم علامہ سے ملے اور انہوں نے علامہ سے کہا کہ علامہ صاحب ہم نے سنا ہے آپ نے کچھ اسلام کے بارے میں، اسلام کے فلسفے کے بارے میں، اسلام کی حکمت کے بارے میں بڑی اہم باتیں کی ہیں، بڑے اہم لیکچرز دی ہیں، تو آپ یہاں ہمیں بھی اس سے آگاہ کریں، ہمیں محروم نہ رکھیں اس سے، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کا میڈیا اور اس طرح کی کمیونیکیشن اور ابلاغ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر اقبال نے کیا کہا۔ تو علامہ نے کہا بسم اللہ آپ اہتمام کریں، میں آپ کے لیے بھی وہ لیکچر یہاں دہرا دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھی وہ ڈیلیور کر دیتا ہوں۔ تو لاہور میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ حاضرین مجلس، اب دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ سوال یہ تھا کہ یہ لیکچر تو بڑے مشکل ہیں، تو لوگوں کو سمجھ کیسے آئیں گے؟ تو اب اس کا حل یہ نکالا گیا کہ دو ذہین اور قابل افراد کا انتخاب کیا جائے، اور علامہ جب لیکچر دے رہے ہوں تو وہ ان کے نوٹس لیتے رہیں، اور جب علامہ کا لیکچر ختم ہو تو وہ لوگ آ کے بتائیں، وہ دونوں جو اہل علم ہیں حاضرین مجلس کو بتائیں کہ علامہ نے لیکچرز میں کیا کہا ہے۔ تو جن دو اہل علم کا انتخاب ہوا ان میں ایک تھے پطرس بخاری اور ایک تھے مولانا ظفر علی خان۔ آپ دیکھیں دونوں اپنے زمانے کے سربراوردہ، ایک معتبر نام اور بڑا قد کاٹ رکھنے والے، بڑا تشخص رکھنے والے، بڑا مقام رکھنے والے صاحب علم لوگ تھے، افراد تھے۔ پروگرام طے پا گیا، لیکچر کا اہتمام ہو گیا، اور لاہور کے بڑے اہل علم، وکلاء، اہل دانش، صحافی، پروفیسر، اساتذہ اس میں بلائے گئے۔ علامہ نے پہلا لیکچر دیا اور دونوں احباب جو تھے وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھ کے، مولانا ظفر علی خان بھی اور پطرس بخاری بھی، اور نوٹس لینے لگے۔ جب علامہ کا لیکچر ختم ہو گیا تب ان کو کہا گیا جی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، آپ آ کے بتائیں علامہ نے کیا کہا ہے۔ پہلے تو مولانا ظفر علی خان آئے، انہوں نے اپنے کاغذ واغذ ٹٹولے اور کہا جی جناب علی سچی بات ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا علامہ نے کیا کہا ہے، اور جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے۔ اب پطرس بخاری کو بلایا گیا کہ جی آپ بتائیں علامہ نے کیا کہا۔ تو پطرس بخاری نے کہا جی میں تو آپ کو بتاتا ہوں علامہ نے کیا، کہ پہلے تو میں ظفر علی خان کی خبر لے لوں نا، ہمیں نے بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے، بڑا بابائے صحافت سمجھتے تھے، اب پتہ چلا یہ تو بڑے نالائق ہیں، انہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، علم کا کوئی ہوا بھی نہیں لگی کہ علامہ کی ایک بات ہمیں نہیں سمجھا سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ نے اپنے لیکچر میں کیا کہا تھا۔ علامہ نے اپنا لیکچر شروع کیا تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات۔ اس کے بعد جو کچھ علامہ نے کہا علامہ کو ہی پتہ ہے، اس کا مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو حاضرین کرام، آج بھی علامہ کے ان لیکچرز اور علامہ کی اس کتاب کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں کم و بیش یہی صورتحال ہے، اور کچھ ایسی صورتحال شعر و شاعری کے بارے میں بھی ہے جس کی طرف پروفیسر بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ جو باتیں علامہ نے کہیں بھی نہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں علامہ کے زمانے میں ایک صاحب علامہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اقبال آپ نے کیا شاعری کی ہے؟ علامہ نے کہا جی حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اگر شاعری کرنی تھی تو پنجابی زبان میں کرتے، آپ کی مادری زبان ہے، پنجابی میں آپ نے ایک شعر نہیں لکھا، اور شاعری آپ نے شروع کر دی فارسی اور اردو میں، اور وہ بھی ساری غلط شاعری کی۔ علامہ نے کہا حضور والا میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ایک غلطی ہو تو بتاؤں، یہ جو آپ نے شعر لکھا ہے آ گیا این لڑائی میں وقت نماز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو مجھے یہ بتائیں یہ لام لڑائی ہوتا ہے کہ این لڑائی ہوتا ہے؟ یہ تو پہلی جماعت کے بچے کو پتہ ہے لام لڑائی ہوتا ہے، تو آپ نے این لڑائی لکھ دی ہے۔ تو حضور والا آج ہمارے ہاں اقبال فہمی کا اور اقبال کے شعر کے ساتھ اور اقبال کی نثر کے ساتھ تعلق کا یہی عالم ہے، لہٰذا ہم مسائل میں ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اقبال کی فکر کو سمجھیں، اقبال نے کہا کیا ہے۔ اگر ہم اقبال کی فکر کو سمجھ جائیں تو اس کا پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو علامہ نے کہا تھا کہ باقی نہ رہی وہ تیری آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ تین بندن جو ہمارے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں جو ہماری قومی زندگی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، جعلی سیاست، جعلی نمائندگی دین کی اور جعلی روحانیت، جنہوں نے ہمیں اسلام کی حقیقت سے آشنا نہیں ہونے دیا۔ یہ سارے بند ٹوٹنے لگ جائیں گے سوسائٹی کے جب سوسائٹی کو حقیقی شعور ملے گا۔ اقبال کہہ کیا رہا ہے؟ کیونکہ علامہ نے جو تعلیمات ہیں قرآن حکیم کی، جن کا تعلق ہماری
इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक है, हमारी सियासत के साथ है, हमारी मईशत के साथ है, हमारे मुआशरत के साथ है, उन सब को इस अंदाज से बयान किया है। अब सिर्फ इकबाल की एक नज़म ले ले, इब्लीस की मजलिस शूरा, इब्लीस की पार्लियामेंट, आपको लगेगा कि ये आज के हालात को इकबाल बयान कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकिलाब, बादशाहों की नहीं, बादशाहों की नहीं, अल्लाह की है ये ज़मीन। यानी ये तसव्वुर जो है इस्लाम की मैशत का कि अल्लाह ने आपको माल और दौलत का अमीन बनाया है, मुतलक मालिक नहीं बनाया। यानी एक से बढ़ के एक जो तसव्वुर है दीन का, दीन की ताबीर का, दीन के फहम का, वो आपको इकबाल के कलाम के अंदर मिलता है, इकबाल की नसर के अंदर मिलता है। लेकिन हमने इन चीज़ों को अपने निज़ाम में नहीं डाला, अपने तालीम के अंदर इसको सरायत होने का करने का मौका नहीं दिया, अपनी तरबियत में नहीं डाला। उसका नतीजा ये निकला कि कितना अरसा गुजर गया पाकिस्तान बनने के बाद, और कौम बनी इसराइल की तरह अब भी हम वादी ती में भटकते फिर रहे हैं। हमें कोई नहीं पता कि हमने किधर जाना है और हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल का तयन उस फिक्र से हो सकता है जिस फिक्र ने इस मुल्क को तख्लीक किया था, इस मुल्क को बनाया था। हाज़िरीन मजलिस, यहाँ साथिज़ा हैं, वालिदैन हैं। मैं एक दरख्वास्त और एक तजवीज़, एक सबमिशन आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमें अगर सारा इकबाल पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है, हमारे पास सारे इकबाल को समझने का वक्त नहीं है, कम अज़ कम अल्लामा की 3 तहरीरों को हमें लफ्ज़न लफ्ज़न पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम अल्लामा की कम अज़ कम ये 3 तहरीरें अपने मामूलात में हम इन तहरीरों को रखें, अपने बच्चों को समझाएं, नौजवानों को समझाएं, खुद समझें, हमारे बहुत से कौमी मसाइल हल की तरफ चलने शुरू हो जाएं, हमारा विजन क्लियर होना शुरू हो जाए दीन के बारे में, सियासत के बारे में, मईशत के बारे में, मुआशरत के बारे में। वो 3 तहरीरें क्या हैं? सबसे पहले अल्लामा का खुतबा अल-आबाद, जो अल्लामा ने 1930 में दिया, जिसमें अल्लामा ने ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी तहजीब का मुस्तकबिल क्या है। और हाज़िरीन मजलिस, जब भी मुझे कुछ से खुतबा अल-आबाद की तारीफ पूछता है, ये क्या डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूं इस डॉक्यूमेंट का सबसे मुख्तसर तरीन और जामे तरीन तारफ यह है खुतबा अल-आबाद का। आपने कलमा तैयबा तो पढ़ रखा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमा तैयबा की सियासी ताबीर का नाम है खुतबा अल-आबाद। अगर आप यह समझना चाहें इस कलमा तैयबा का सियासी माना क्या है, तो आपको खुतबा अल-आबाद के अंदर आके वो माना समझ आता है। दूसरी बात, खुतबा अल-आबाद के बाद से आज तक हाज़िरीन मजलिस पूरी मुस्लिम उम्मा की तारीख को उठा के देख लें, पूरी दानिश को उठा के देख लें, इससे बड़ा और इससे जामे आपको कोई सियासी दस्तावेज नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें इस्लाम की हकीकत को, इस्लाम की तहज़ीब की हकीकत को अल्लामा ने इस तरह उसकी तोज़ी कर दी, उसकी तशरीह कर दी है कि जब तक इस कुराए अर्ज़ पर एक भी मुसलमान बाकी है और उसने इस्लामी तहज़ीब को समझना है, उसे इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी। अब यह देखें कि इस डॉक्यूमेंट के एंड पे अल्लामा क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी के मुताले का हासिल क्या है। मेरी ज़िंदगी के मुताले का हासिल यह है, एट क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम हु सेव द मुस्लिम्स एंड नॉट वाइस वर्सा। मुसलमानों पे जब भी नाजुक वक्त आया है, इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है, मुसलमानों ने कभी इस्लाम को नहीं बचाया। हाज़िरीन मजलिस, इस्लाम की ये फहम, ये तफहीम, इस्लामी तहज़ीब का ये शऊर आपको पिछले किसी दानश्वर के यहाँ नहीं मिलेगा जो आपको इकबाल के यहाँ नजर आता है। और आप तसव्वुर करें कि इकबाल की फिक्र की मकबूलियत का ये आलम कि वो फिर हकीकत में डला, पाकिस्तान बना, और इकबाल के इस कौल की अमली ताबीर पाकिस्तान है। किस तरह हाज़िरीन मजलिस? इस तरह कि आप दुनिया के किसी मुल्क को देखें, फ्रांस को देखें, किसने बनाया? फ्रांसीसियों ने। पहले मुल्क वाले हैं, फिर मुल्क है। लेकिन जब आप पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान नहीं बनाया, पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को बनाया है। पाकिस्तान से पहले यहां सिंधी थे, पंजाबी थे, बलोची थे, कश्मीरी थे, पठान थे,
पाकिस्तानी कोई न था, पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी वजूद में आ गए। पाकिस्तान मुल्क का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक जिंदगी के फलसफे का नाम है, इस्लाम की एक ताबीर का नाम है। पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी वजूद में आ गए। और दूसरी बात, ये जो इकबाल ने बात कही कि इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया, इसका मतलब क्या है? इकबाल ने इस नुक्ते को समझा, दुनिया की हर तहजीब अपनी बका के लिए अपने फॉलोअर्स की मोहताज है। यूरोपियन तहजीब उस वक्त तक जिंदा है जब तक यूरोपियन लोग उसको अडॉप्ट किए रखें। अंग्रेजों की तहजीब उस वक्त तक जिंदा है जब तक अंग्रेज उस तहजीब को अख्तियार किए रखें। लेकिन इस्लामी तहजीब अपनी बका के लिए मुसलमानों की मोहताज नहीं है। मुसलमान उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक वो इस्लाम की तालीमात को और इस्लामी तहजीब को अख्तियार किए रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये इस्लामी तहजीब को छोड़ेंगे, इस्लामी तहजीब की तरफ पुश्त करेंगे, इस्लाम की अक़दार की तरफ पुश्त करेंगे, उनको तरक करेंगे, इस्लामी तहजीब में इतनी जान है वो इनको मुस्तरद कर देगी और नई कौम तलाश कर लेगी। आप सूरह मोहम्मद को देखें, कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद का इख्तिताम इस आयत मुबारका पे हो रहा है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। लोगों, अगर तुमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, अल्लाह तुम्हारी जगह नई कौम ले आएगा, नए लोग ले आएगा। तुम जैसे ना होंगे वो तुमसे बेहतर होंगे। ये अल्लामा हमें समझा रहे हैं कि इस्लाम के साथ वाबस्तगी में तुम्हारी बका है। और खुद बात का एंड किस बात पे हो रहा है? अल्लामा कहते हैं, तुम्हें अगर अपनी सियासी आजादी दरकार है, तुम्हें अगर अपनी तहजीबी जिंदगी दरकार है, तुमने एक काम करना है। सूरह माइदा की आयत मुबारका, अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ इह्तदैतुम। मुसलमानों, तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपने आप को रज़ाए खुदावंद के मुताबिक डालो। अगर तुम ये कर लोगे तो सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी हो जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप देखें, यही तामीर खुदी है जो इकबाल की तालीम है। और जब मुसलमान इस नुक्ते पे आए, बरसगीर के मुसलमान तालीमी लिहाज से पीछे, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से उन्होंने मौजज़ा करके दिखाया और दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क यहां वजूद में आया। तो पहली अल्लामा की तहरीर खुतबा अल-आबाद है, जिसको हमें समझना है, जिसको अपने निज़ाम तरबियत का हिस्सा बनाना है। हाज़रीन गिरामी, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मत इसका इंतजार करें ये सिलेबस में है कि नहीं है। जब पाकिस्तान बन गया, अहले इल्म जानते हैं, सारे यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पलटन मैदान में ढाका में कायद आज़म का खिताब था, तो वहाँ बंगाली ज़ुबान के नारे लगे। कायद आज़म ने बिठा दिया और फरमाया पाकिस्तान की एक कौमी ज़ुबान है और वो उर्दू है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान के दुश्मन, नजरिया पाकिस्तान का दुश्मन ज़हन, बंगाली कौमियत के लंबरदार और बंगाली ज़बान को पूछने वाले आराम से ना बैठे, वो काम करते रहे। निसाब तालीम पाकिस्तान का था, असातिज़ा अपॉइंटेड हुकूमत पाकिस्तान के थे, काम वो अपना करते रहे। हत्ता के 71 में आके उन्होंने उसी नुक्ते पे आपका एक हिस्सा अलग करवा दिया। और हाज़रीन मजलिस, बंगाली ज़बान के लिए जब उन्होंने कोशिशें की तो शायद ये 51 या 52 की बात है, ढाका में उन पर गोली चली, कुछ लोग मारे गए। आज पूरी दुनिया में और यहाँ भी हम कौमी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान का दिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। कभी गौर किया ये दिन कहाँ से शुरू हुआ? हाज़रीन मजलिस, ये वो दिन है जिस दिन 51-52 में ढाका में बंगाली ज़ुबान के हक में निकलने वाले मुजाहरे पे गोली चली थी। जब ढाका अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश हुकूमत ने उसी दिन को यूएनओ से मादरी ज़बान का आलमी दिन डिक्लेयर करवाया और हम यहाँ मना रहे हैं और हमें पता ही नहीं इसका पस मंज़र क्या है। ये सारी तफसील बताने का मतलब ये है, काम करने वाले सिस्टम का इंतजार नहीं करते, वो निसाब बनने का इंतजार नहीं करते, वो ऊपर से अहकामात का इंतजार नहीं करते, जो उन्होंने करना है कर गुजरते। जब गलत काम हो सकता है, तो जब हम मबनी बरहक लोग हैं, हक के लंबरदार लोग हैं, हकीकत को लेकर चलने वाले हैं, तो हम क्यों रुक सकते हैं? हमारी बात मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच सकती? इसका इंतजार न करें कि हमारे बच्चों को इकबाल उस वक्त पढ़ाया जाए जब वो निसाब में आए। नहीं, बच्चे ऐसे तैयार करें जब वो मुक्तदर हों तो निसाब में इकबाल को डाल के छोड़ें। ये काम हम करेंगे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल बचेगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत होगी। तो
اپنی نسل نو کو پہلی تحریر جو ہم نے سمجھانی ہے، بتانی ہے، وہ خطبہ الہباد ہے۔ اس کی قدر عالیہ عزت بیگویچ سے پوچھیں، جو بوسنیا کا قائد اعظم ہے، مغرب، عالم عرب، سنٹرل ایشیا، اقبال کی اہمیت کیا ہے۔ دوسری تحریر جو علامہ کی زندگی کی آخری نثری تحریر ہے، اور وہ ہے اسلام اور وطنیت۔ یہ وہ تحریر ہے جو اقبال نے اس وقت لکھی جب یہاں پہ ایک فتنہ پیدا ہوا کہ قومیں تو وطن سے بنتی ہیں، الگ نظریے کی بنیاد پہ، آئیڈیالوجی کے تشخص پہ الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے انتقال سے صرف 2-2.5 مہینے پہلے، جب اقبال لکھ بھی نہیں سکتے تھے، جب علامہ نے یہ سنا تو تکلیف سے تڑپ گئے کہ میری حضور کی امت کے نظریہ حیات پہ کیا وار کیے جا رہے ہیں، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، جان بوجھ کے یا غلط فہمیوں میں کس طرح ملت کو اپنے مرکز سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پھر علامہ نے سید نذیر نیازی کو یہ مضمون ڈکٹیٹ کروایا اور پھر روزنامہ احسان میں چھپا۔ اس مضمون کا حاصل کیا اور یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ حاضرین محترم، جب آپ اس مضمون کو پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی مسلمان قوم بنتی کیسے ہے، مسلمان قوم کی بنیاد کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں اگر وطن صرف جغرافیے سے بنتے، اگر وطن صرف، قوم صرف زبانوں سے بنتی، قوم نسلوں سے بنتی، نسل کے تعلقات سے بنتی، زمین کے ساتھ اور کسی خطے کے ساتھ تعلق سے بنتی، تو رسول اللہ کبھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ جاتے۔ اور اگلی بات، اور یہ بات اقبال ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بات اقبال جیسا بابصیرت مدبر، مفکر، صاحب دانش اور حکمت ہی کہہ سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ مکہ میں رہ کر کفار مکہ سے کمپرومائز کر لیتے، مدینہ نہ جاتے، تو وہ ایک ریفارمر ہوتے، نبی آخر الزمان نہ ہوتے۔ اللہ نے رسول اللہ کو نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا کہ انہوں نے ان بتوں کو 23 سال کے اندر توڑ دیا جو بت ہزاروں سال میں نہ ٹوٹ سکے، انبیاء کے ایک طویل سلسلے کے باوجود نہ ٹوٹ سکے۔ وہ بت کیا تھے؟ وہ رنگ کے بت تھے، نسل کے بت تھے، جغرافیہ کے بت تھے، زبان کے بت تھے۔ ان سب بتوں کو توڑ کے توحید کی بنیاد پہ ایسی قوم ذات رسالت مآب نے اس کو وجود عطا کیا جو صرف اللہ کے ساتھ تعلق اور ذات رسالت مآب کے ساتھ تعلق سے اپنا وجود کشید کرتی ہے، جس کی بنیاد آئیڈینٹی کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہمیں یہ نظریہ سمجھ آ جائے، نہ یہاں مہاجر کا جھگڑا ہو، نہ پنجابی کا جھگڑا ہو، نہ سندھی کا جھگڑا ہو، نہ بلوچ کا جھگڑا ہو، نہ پختون کا جھگڑا ہو، کہ بت جنہیں ذات رسالت مآب نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، ہم نے بتوں کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہمیں وہ روشنی نہیں دکھائی گئی جس روشنی نے اس اندھیرے کو در بدر کرنا تھا، اس اندھیرے کو رخصت کرنا تھا ہمارے معاشرے سے، ہمارے شعور سے، ہمارے دلوں سے۔ تو یہ دوسری تحریر ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، جس کا فہم لینا ہے اور اپنی نسل نو کے اندر اس فہم اور اس شعور کو منتقل کرنا ہے۔ تیسری تحریر حاضرین گرامی جس کو ہمیں لازماً بطور نصاب کے پڑھنا چاہیے، وہ علامہ کی کتاب جاوید نامہ کی آخری نظم ہے، خطاب بجاوید۔ اگرچہ یہ فارسی میں ہے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں فارسی صرف فارسی ہے، دیکھنے کے لیے ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں اس زبان میں کتنا ہمارا ذخیرہ تھا جو ہمارے لیے اجنبی ہو چکا ہے، کیونکہ اس زبان کو ہماری زندگی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کی جو آخری نظم ہے خطاب بجاوید، اگر آپ اس نظم کو پڑھ لیں، یہ سمجھے کہ آپ نے حافظ کو پڑھ لیا، آپ نے سعدی کو پڑھ لیا، آپ نے ثنائی کو پڑھ لیا، آپ نے عطار کو پڑھ لیا، آپ نے رومی کو پڑھ لیا، اپنے تمام جو فارسی کی حکمت ہے اس کو پڑھ لیا۔ اس سب کا خلاصہ علامہ نے اس نظم میں بیان کر دیا ہے۔ خطابہ نیاد نو کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ ایڈریس ٹو نیو جنریشن، نئی نسل سے چند باتیں۔ اس کتاب میں علامہ نے نئی نسل سے چند باتیں کی ہیں کہ نوجوان کو ہونا کیسا چاہیے۔ آپ تصور کریں، ایک ایک بات آپ زرس سے لکھنے کے قابل ہے۔ علامہ کہتے ہیں اس کتاب میں، نوجوانہ اپنے ظاہر کی بھی فکر کر، اپنے باطن کی بھی فکر کر۔ اگر تو نے اپنے ظاہر کو سنبھالنا ہے تو شباب میں ضبط نفس پیدا کر، ضبط نفس اندر شباب، اور اگر باطن کو سنبھالنا ہے تو ذکر و فکر بے حساب کا۔ اگر تو علم چاہتا ہے، علم و حکمت زائد از نان ہلال، تو اگر تو علم و حکمت چاہتا ہے
تو حلال رزق اور صدق کے مقال کو اختیار کر. یعنی ایک ایک چیز. علامہ کہتے ہیں مسلمان کے رزق حلال کا یہ عالم. اب علامہ نے یہاں نواب سلطان مظفر کی مثال دی ہے جو گجرات ریاست گجرات کا حکمران تھا. علامہ کہتے ہیں کہ جو سلطان مظفر تھا وہ ریاست گجرات کا ایک بہت ہی دینی حمیت کا حامل حکمران تھا، اور ہر جو بڑا حکمران ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی نظر ریاست کے دفاع پہ ہوتی ہے. یہی حال اس کا بھی تھا. اسے اپنے اسلحے سے، اپنی فوج سے، اپنے گھوڑوں سے بڑا پیار تھا. تو اس کا ایک گھوڑا بیمار ہو گیا، جو اس کا بڑا چنیدہ اور لاڈلا گھوڑا تھا جس پہ وہ خود سفر کرتا تھا. بڑا علاج کروایا، وہ گھوڑا ٹھیک نہ ہوا. پھر ایک ایسا ماہر امراض حیوانات آیا جس نے کچھ علاج کیا اور چند دنوں میں گھوڑا ٹھیک ہو گیا. گھوڑے کو پیش کیا گیا سلطان کی خدمت میں. سلطان بڑا خوش ہوا. سلطان نے پوچھا یہ گھوڑا کیسے ٹھیک ہو گیا، اس کو کیا دوا دی گئی؟ اس ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے فلاں دوا دی. سلطان نے پوچھا اس دعا میں ہے کیا کمال، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس دعا کے اجزاء کیا ہیں؟ اس ڈاکٹر نے بتایا اس دعا میں یہ چیزیں، اور ساتھ یہ بتایا اس میں شراب بھی ہے. سلطان نے کہا اس گھوڑے کو میرے استبل سے نکال دو. جس گھوڑے کے جسم کا حصہ شراب بن گئی، اب سلطان مظفر اس پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ رزق حلال اور شریعت کی پابندی مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے. علامہ نے ایک ایک مثال دے کے اس کتاب میں اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ مسلمان کا کریکٹر کہاں سے بنتا ہے. حاضرین گرامی مت بھولیے گا، جب بھی مسلمان دنیا میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے مقابل جو بھی طاقتیں ہوتی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی مادی وسائل میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. مسلمان کی طاقت کبھی بھی مادی وسائل میں برابری کی سطح پہ نہیں آ سکتے. تو مسلمان کی طاقت کہاں آگے کمپنسیٹ ہوتی ہے؟ سورہ انفال کو دیکھیں، ایک مسلمان 20 کافروں پہ باری ہے، چھوڑ دو، شاید تم اتنا صبر نہ کر سکو. ایک مسلمان 10 پہ باری ہے. کیوں؟ کیا کریکٹرسٹک ہے؟ یہ نہیں بتایا ان کے پاس یہ زیادہ پہ انہم قوم لا یفقہون. سبب یہ ہے کافروں کو یہ نہیں پتا اصل طاقت آتی کہاں سے ہے. مسلمان اللہ کا شعور رکھتا ہے، اللہ کے تعلق کا شعور رکھتا ہے. جب اللہ کے تعلق کا شعور اسے حاصل ہوتا ہے، وہ اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈال لیتا ہے، تو پھر کائنات کا ضابطہ یہ بن جاتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کہتا ہے تاریخ میں 12 ایسا ہوا، اہلیت تعداد میں تھوڑے تھے، مقابل کے لوگ تعداد میں زیادہ تھے، اللہ نے زیادہ تعداد پہ ان کو غلبہ دیا. بھئی یہی تو خدا کی موجودگی کی دلیل ہے. اگر صرف مادی وسائل سے غالب آنے تو خدا کہاں گیا؟ تو اہل حق جب بھی اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کریں گے، خودکشی کریں گے، اپنے آپ کو تباہ کریں گے. ان کا پہلا قدم، پہلی طاقت وہ کردار ہے، جو کردار اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، جس کی اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے. یہ جو نظم ہے خطاب جاوید، خطاب سخن چند بنیاد نو، نئی نسل سے چند باتیں، اس میں علامہ نے ایک ایک کر کے بتایا ہے کہ ہے نوجوان مسلم، لا الہ کس کو کہتے ہیں، آئے سحرگاہی کا کیا مطلب ہے، صدق مقال کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ادب کیا ہے. کمال کی بات ہے. علامہ کہتے ہیں نوجوان کو جب میں بے ادب دیکھتا ہوں میرا دل غم میں ڈوبنے لگتا ہے، کیونکہ بے ادبی بد نصیبی کا پہلا قدم ہے. اچھا آپ دیکھیں علامہ کی اپنی زندگی سراپا ادب ہے. جس طرح علامہ نے اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا ادب کیا، انسان دنگ رہ جاتا ہے. علامہ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد ایک مرتبہ ان کے گھر آئے، ٹھہرے ہوئے تھے. کچھ لوگ علامہ کے دوست ملنے کے لیے آئے. انہوں نے اصرار کیا علامہ صاحب ہم آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں. علامہ خاموش خاموش. جب تیسری چوتھی دفعہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں، ساتھ کے کمرے میں قیام پذیر ہے، مجھے ان کے سامنے کلام پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ نہیں ادب کا وہ عالم. یہی حال اپنے استاد کے ادب کا ہے. جب گورنر پنجاب نے علامہ کو بلایا اور کہا کہ تاج برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو سر کا خطاب دیا جائے، تو علامہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اصرار بڑھا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ خطاب قبول کریں، تو علامہ نے کہا میری ایک شرط ہے، پہلے آپ کو میرے استاد کو خطاب دینا ہوگا. انہوں نے کہا آپ کے استاد کون ہیں؟ تو علامہ نے کہا میرے استاد ہیں مولوی میر حسن. تو گورنر نے کہا حضور والا آپ کی تو بڑی کتابیں ہیں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، دنیا جانتی ہے، مولوی میر حسن کا نہ کبھی نام سنا نہ کوئی کتاب دیکھی، انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ لکھی ہے؟ علامہ نے کہا آپ نے میرے استاد کی کتاب نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. علامہ نے کہا میں وہ اپنے استاد کی کتاب آپ کے سامنے کھڑا ہوں. دوسری شرط علامہ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میرے استاد خطاب لینے یہاں نہیں آئیں گے گورنر ہاؤس.
آپ کا بندہ وہاں جائے گا سیالکوٹ دینے کے لیے۔ حکومت نے علامہ کی یہ شرط قبول کی، اور شمس العلماء کا خطاب حکومت برطانیہ کا نمائندہ لے کے سیالکوٹ مولوی میر حسن کے گھر گیا۔ یہ ادب استاد کا، پھر اس کا آگے جو فیضان تھا وہ تو چلنا ہی تھا۔ تو علامہ اس نظم میں یہ بتاتے کہ نوجوان کا کریکٹر ہونا کیا چاہیے۔ ہمیں اپنی نسل کو حاضرین گرامی اس کے کردار کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا کرے حیا رہی نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ اب نوجوانوں کی جوانیوں کے بے داغ رہنے کے امکانات مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ برائی کا سرچشمہ ہماری جیبوں اور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب دجال کا دجل، طاغوت کی سازش اور شیطان کا شر انسان کی سانسوں سے زیادہ عام ہو چکا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں، خدا جانے اس کے ساتھ آکسیجن ہمارے جسم میں جاتی کہ نہیں جاتی، لیکن شر اتنا غالب ہے کہ ہمارے کانوں اور آنکھوں سے ہمارے شعور میں ضرور پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ جب تک آپ شعور کے اندر سے نسل نو کو اعتماد نہیں دیں گے دین کے بارے میں، اور جسارت اور اس کے اندر جرأت نہیں پیدا کریں گے برائی کو نو کرنے کی، اس وقت تک آپ نہ ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھ سکتے ہیں، نہ ان کے کریکٹر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، نہ ان کے ایمان کے پودے کو بچا سکتے ہیں اس آگ سے جلسا کے رکھ دے گی یہ آگ ان کے ایمان کے پودے کو۔ وہ امیونٹی ایمان کے لیے، کریکٹر کی وہ امیونٹی، وہ ریزسٹنس، وہ مزاحمت، وہ نو شر کو نو کرنے کی جرأت کہاں سے آئے گی؟ حاضرین گرامی، اس کے لیے سب سے بڑا وسیلہ آپ کے پاس فکر اقبال ہے۔ اقبال کی فکر ہے، اقبال کا عشق رسول کا پیغام ہے، اقبال کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ یعنی آپ تصور کریں کہ قوتش ہر با برابر من کشود۔ علامہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میرے پاس وہ نسخہ ہے کہ اس کی طاقت سے میں نے ہر بند دروازے کو کھولا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے میرے ہر سوال کا مجھے جواب دیا ہے۔ تو یہ جو ویلیوز ہیں ہم نے نسل نو میں جو منتقل کرنی ہے، ان کو منتقل کرنے کے لیے ہمارے پاس اقبال کی شاعری ایک ذریعہ ہے، اقبال کی نثر ذریعہ ہے، اقبال کا آرگومنٹ ذریعہ ہے۔ اس آرگومنٹ کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ آخری بات جس پہ میں بات ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ سے وہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کہ وہ ہم دونوں سے انتقام لے رہے تھے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں سب سے انتقام لینا شروع کر دوں۔ تو آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ نظم جو علامہ کی خطاب جاوید ہے، اس کا آخری شعر جس پہ علامہ نے اس نظم کو اور جاوید نامہ کو ختم کیا ہے وہ یہ ہے نوجوان مسلم، میں نے اپنی راتیں تجھے دی ہیں، میں نے اپنے دن تجھے دیے ہیں، کس لیے؟ سر دین مصطفیٰ گویم ترا، ہم بقبر اندر دعا گویم ترا۔ میں نے زندگی میں ایک کام کیا تو میں یہ سمجھا سکوں میرے رسول کے دین کی حقیقت کیا ہے، دین مصطفیٰ کا راز کیا ہے، اور تیرے ساتھ میری محبت کا عالم یہ ہے میں قبر میں بھی جا کے تیرے لیے دعا کر رہا ہوں گا۔ حاضرین گرامی، اقبال زمین کے نیچے جا کے ہمیں یاد رکھے ہوئے ہے، ہم ابھی زمین سے اوپر ہیں، ہمیں اقبال کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔